السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے مثالی شوہر، آئیڈیل ہسبینڈ، پتی نمبر 1۔ بات یہ چل رہی تھی پچھلی نشست میں کہ بہترین شوہر کون ہے، اچھا شوہر کون ہے؟ تو بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاج رہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228، آپ غور کریں، عورتوں کے لیے بھی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے۔ عورتیں بھی پسند کرتی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بنتا ہوں، سنورتا ہوں، جیسا کہ میری بیوی میرے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں، تفسیر میں یہ چیز ملے گی۔ آدمی تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بن ٹھن کے رہے، تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا مرد بھی اچھے طریقے سے تیار رہے۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ کیا کرتے، داڑھی چھلا لیتے۔ ارے بھائی، داڑھی بڑھائیے، مونچھ کٹائیے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، بدبو آ رہی ہے، میلا کچیلا پہنے ہوئے ہیں، بال ادھر ادھر لٹکا ہوا ہے۔ جی نہیں بھائی، ذرا اچھا کر کے رکھیے، اچھا کپڑا پہنیے، خوشبو وغیرہ کا اچھا استعمال کیجیے۔ ہاں، باہر اگر جانا ہو تاکہ دوسرے کی نظر پڑے تو بہترین کپڑا پہن کے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے بنیان پہنے ہوئے ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ بھائی ہر دن نہائیے، دھوئیے۔ ناخن کتنے لوگ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، جی نہیں، ناخن کاٹیے، بھائی لگنا چاہیے آپ کی مردانگی۔ تو عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتی نہیں، تو کبھی کبھی مرد ہی پوچھ لیتا کیسا لگتا ہوں۔ ارے بھائی، خود ہی اتنا بنیے سنوریے کہ وہ خود ہی کہے کہ آج جم رہے ہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو باہر والی کو اگر دکھانا ہو، ذرا برا نہ مانیے گا، خوب بن ٹھن کے بہترین کپڑا پہن کے جا رہے ہیں، بہترین چپل پہن کے، بہترین جوتا پہن کے جا رہے ہیں۔ اچھا بتائیے، شادی بیاہ میں جاتے کہ نہیں؟ تو گھر کے اندر بن ٹھن کے کیوں نہیں رہتے؟ بولے نہیں، سب چلے گا، ایسا نہیں چلتا بھائی۔ تو آپ کی بیوی بھی ویسے رہے گی تو سب چلنا چاہیے۔ تو بناؤ سنگار کرنا، بناؤ سنگار سے مراد جو مردانگی کے لیے ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان کا خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے سفر میں بھی لے جاتے تھے۔ آپ غور کریں، اب ایسا نہیں ایک ہی جگہ لے آیا، گھر میں پیک کر کے رکھ لیے۔ اب ایسا نہیں ایک مرتبہ لے آیا، گھر میں پیک 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 پیک، دماغ پک جاتا بھائی۔ تو کبھی کبھی ضرورت کے تحت نکلنا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے، آپ کو نکلنا پڑتا، تو بیویوں کے درمیان آپ قرعہ اندازی کرتے، اور جس کی باری آ جاتی ان کو ساتھ میں لے کے جاتے۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264، حدیث نمبر 26277۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری وانا جاریۃ لم احمل اللحم ولم ابدن، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی اور میں جوان تھی، لم احمل اللحم ولم ابدن، اور میرے اوپر گوشت بھی نہیں چڑھا تھا، میں موٹی بھی نہیں تھی۔ فقال للناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تقدموا، تو وہ لوگ آگے بڑھو، فتقدموا، تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ ثم قال لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تعالی حتی اسابقکی، عائشہ میرے ساتھ آؤ، ہم لوگ دوڑ کریں گے۔ اب غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں عائشہ آؤ، دوڑتے ہیں۔ فسابقتہ فسبقتہ فسکت عنی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور میں آگے نکل گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہار گئے، وہ جیت گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت معه فی بعض اسفاری فقال للناس تقدموا،
وہ کہتی ہیں پھر دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانا ہوا اور میں ذرا بھاری بھرکم جسم والی ہو گئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے موٹاپا جو ہے عیب نہیں ہے، موٹاپا عیب نہیں ہے۔ بولے ارے اتنی موٹی ہو گئی، جی یہ بولنا ہی نہیں، اللہ نے جو رکھا وہ رکھا اللہ کی طرف سے۔ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی، میرا بدن ذرا بھاری بھرکم ہو گیا اور میں بھول بھی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا آگے چلو، تو لوگ آگے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے ہو گئے۔ پھر کہا ثم قال تعالی حتی اسابقک، عائشہ آؤ دوڑتے ہیں، فسابقتہ فسبقنی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی، جسم اب ان کا بھاری بھرکم ہے، فسبقنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، فجعل یضحک وہو یقول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ہذہ بتلکی، عائشہ یہ جیت پہلے ہار کا بدلہ ہے، بھائی جائیے پارکوں میں جائیے، ٹور پر جائیے، جا سکتے لیکن جائز جگہ پہ جانے کا، ناجائز جگہ پہ نہیں جانے کا، اس طرح کیا ہے ذرا دل بہل جاتا ہے، اور سفر میں بھی ہو کوئی دیکھنا نہیں چاہیے۔ اب یہ کیا لوگوں کو کہا اب آگے نکل جائیے اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاج رہنا اور بیوی کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا اس کے دماغ کے حساب سے جو جائز ہے کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو مثالی شوہر ایسا ہی کرتا ہے۔ مثالی شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر کون ہے؟ آئیڈیل ہسبینڈ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ بیوی صرف اس لیے نہیں آئی ہے کہ آپ کے گھر میں پوچھا مارے، کپڑے صاف کرے، کھانا بنائے، اس کی بھی آرزو ہے، تمنا ہے، ان کے حقوق ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5199 5199، یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، عبداللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بات صحیح ہے نا، تم ہر دن روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو۔ اب غور کریں، ہر دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم و افطر وقم ونم، تم روزہ بھی رکھو اور بغیر روزے کے بھی رہو، رات میں قیام بھی کرو اور رات میں سو بھی۔ اب ہر دن پوری رات تہجد منع ہے، پوری رات نہیں، ہاں رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھے پھر سو جائیں۔ ہر دن روزہ، ہر دن روزہ، یہ بھی صحیح نہیں، کبھی روزہ رکھیں کبھی نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، جسم کو آرام ملنا چاہیے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر آگے کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پوری رات آدمی قیام ہی میں لگا ہوا ہے، تہجد ہی میں لگا ہوا ہے، بیچاری بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بھی تو ادا ہونے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ابھارا ہے اور اس طریقے سے منع بھی کیا، لوگ صرف قیام ہی میں لگے رہیں، صرف روزہ رکھنے ہی میں رہیں تو صحیح نہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، بغیر روزے کی بھی رہنا ہے، رات کے کچھ حصے میں سونا بھی ہے، قیام بھی کرنا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے خاص خیال رکھے۔ اگر کچھ لوگوں میں کچھ کمزوری ہے تو وہ علاج کرا سکتا ہے، دعا بھی کرے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ عورت اگر صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھتے چلے مثالی شوہر کون ہے، اچھا شوہر کون ہے، بہترین شوہر کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے غیرت مند ہو۔ غیرت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اپنے یہاں بے غیرتی عام ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بیوی کہیں بھی جائے آدمی کچھ خیال نہیں کرتا، کیئر نہیں کرتا، ادھر ادھر جا رہی ہے، بات کر رہی ہے، کچھ خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے۔ جی نہیں، غیرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے غیرت مند رہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 باب نمبر 37 حدیث نمبر 2236 2236۔ ابو صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، چارپائی کے نیچے سے ایک سانپ نکلا، اس کو مارنے کے لیے وہ اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے منع کیا اور کہا مت مارو،
یعنی نماز ہو چکی تو کہا مت مارو. دیکھ رہے ہو سامنے والی کھڑکی سے ایک نوجوان کا گھر تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور خندق کھودنے کے لیے گئے تھے. جب واپسی میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی تلوار لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی دشمن نظر آ جائے تو تلوار رہے گی تو فائدہ ہوگا. نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، ملنے کے لیے آئے تو بیوی کو دیکھا وہ گیٹ پر کھڑی ہے. پہلے کے لوگ کتنے غیرت مند تھے، گیٹ پر کھڑی ہے تو اپنی تلوار اٹھا لیا. تو بیوی نے کیا کہا اکفف علیک رمحک وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی، آپ اپنی تلوار روکے رکھیے، گھر میں جا کر دیکھیے میں یہاں کیوں ہوں. اس سے پہلے لفظ آیا واصابتہ غیرہ، اس آدمی کو غیرت پیدا ہو گئی، یہ کیسے ہوا میری بیوی گیٹ پر کھڑی ہے. آج دیکھ لیجئے کچھ بیویاں بازار میں گھوم رہی ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، مردوں کو غیرت پیدا ہی نہیں ہوتی. کتنے لوگ تو بھیجتے، کتنے لوگ بیوی کو لے کر جاتے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہتے، بیوی کو بولتے، بیٹی کو بولتے جا تو دکاندار سے بات کر لے، حساب کتاب تو ہی کر لے، جا تو خرید کے لے کر میں یہاں بیٹھا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بے غیرت ہیں لوگ، اس لیے غیرت پیدا کیجیے. وہ صحابی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا ایک سانپ ہے، تو بیچاری سانپ کے ڈر سے باہر نکلی تھی. تو پہلے کی خواتین جو تھی، اللہ والی جو عورت ہے وہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہے، اور جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ دکھانے کے لیے باہر نکل جا رہی ہے. تو پہلے کی خواتین اللہ والی عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کچھ خواتین مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہے. بہت پریشانی ہوتی، یہ کیا قید میں رکھا ہے، جیل میں رکھا ہے، باہر نکلے دیکھے ادھر ادھر دنیا دیکھے، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. ہاں ضرورت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے تو جا سکتے، حرج کی کوئی بات تو ہے نہیں، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے غیرت مند ہو، اس لیے غیرت پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6846، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرت سعد لانا اغیر منہ واللہ اغیر منی. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کو ننگی تلوار سے مار دوں گا. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگوں کو سعد کی غیرت پر تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ تعجب کرنا چاہیے. اور یاد رکھو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے. اس لیے اپنے بال بچوں کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں مثالی شوہر وہ ہے جو غیرت پیدا کرتا ہے، غیرت بنا کر کے رکھتا ہے. مثالی شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی گھر والی کا ہاتھ بٹائے. آپ گھر کے اندر ہیں، شوہر گھر کے اندر ہے تو ہاتھ بٹانے کا. ارے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، لوگ مذاق اڑائیں گے، جی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں تو اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر کے کام میں سپورٹ کرتے ہیں. تو سپورٹ کرنا حرج کی بات نہیں. حدیث کے اندر کیا آیا؟ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 پر ایک حدیث آئی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کان بشرا من البشری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، بشر ہے. آگے کہا یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا خود ہی سی لیتے اور اپنی بکری خود دوہ لیتے اور اپنے آپ کی خود ہی خدمت کر لیتے. دیکھیں اپنے آپ کی خدمت خود ہی کر لیتے. گھر کے اندر کا کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی آج میں ہی جھاڑو لگا دیتا ہوں، پانی میں ہی بھر لیتا ہوں، حرج کی بات کیا ہے؟ تو گھر کے کام میں سپورٹ کرنا حرج کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، لگے رہتے تھے، اور جب اذان ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے. تو گھر والی کا سپورٹ کرنا حرج کی بات نہیں. مثالی شوہر وہ ہے جو گھر کے اندر اپنی گھر والی کا سپورٹ کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے. آپ دیکھیے غور کیجئے، اتنے بچوں کو وہ پال رہی ہے، پوس رہی ہے، کپڑے صاف کر رہی ہے، استری کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، گھر کو صاف کر رہی ہے، برتن مانج رہی ہے. سپورٹ کر دینے میں حرج کیا ہے؟ بال بچوں کو تیار کر رہی ہے، فجر سے پہلے اٹھتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا. کتنی بہن تو ایسی ہیں خود ہی جاتی ہیں چھوڑنے کے لیے، تو بھائی ذرا سمجھوتا کر لینے کا، آپ چھوڑنے جائیں میں لینے جاؤں، ایک دوسرے کے تعاون ہی سے گاڑی آگے بڑھے گی.
بولے نہیں یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، میں گھر کے اندر آؤں گا کچھ کام نہیں کروں گا، ایک تو باہر کام کرتا ہوں گھر میں بھی کام کروں کیا؟ ایسا مت کیجیے، تعاون کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل شوہر ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہسبینڈ ہے۔ تو بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنے، کوشش کریں گے تو گھر جنت بنا رہے گا۔ مثالی شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی بیوی کے ناز و نخرے بھی برداشت کرے۔ یہ ناز و نخرے برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کرنا پڑے گا۔ جو مثالی ہے وہ کرتے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات لے لیجیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5225 بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر پہ موجود ہیں تو دوسری بیوی نے کھانا بھیج دیا۔ جو نوکر کھانا لے کر آیا تھا اس کے سامنے ہی اس بیوی نے برتن پہ مار دیا تو برتن ٹوٹ کے نیچے گر گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا۔ اب دیکھیے نوکر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی لگ رہی ہے اور وہ بھی بیوی نے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عزتی محسوس نہیں کی۔ آج اگر کسی کے سامنے، نوکر کے سامنے، بھائی کے سامنے اگر بیوی ایسا کر دے تو چھوڑیں گے نہیں، ارے تو نے ایسا کر دیا، سب کے سامنے ڈانٹ دیا، ارے سب کے سامنے ایسا کر دیا، وہ بھی میرے نوکر کے سامنے، اس کے سامنے، تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بہترین حل ہے، کھانے کو دوسرے برتن میں اٹھایا اور ٹوٹا ہوا جو برتن تھا اصلی برتن واپس کر دیا، اور ایک ہی جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، اسی لیے اس نے ایسا کر دیا۔ تو بیوی کے دماغ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے بھی بیوی کے دماغ کو سمجھ لیا ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ ارے مولوی صاحب 40 سال شادی کے ہو گئے، بیوی کے دماغ کو سمجھا ہی نہیں، تو کیا ہے، کچھ لوگ دادا بن جانے کے باوجود بھی بیوی کو چھوڑ دیتے۔ ارے بھائی 10 سال آپ صبر کر لیجئے، دنیا خود آپ کو طلاق دے دی۔ کاہے غصہ ہو رہے ہیں؟ کاہے اپنے گھر کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے گھر کو توڑ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے۔ تو بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جس نے بھی کر لیا اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کے دماغ کو جس نے سمجھ لیا وہ مثالی شوہر ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5228۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انی لعالم اذا کنت انی راضیہ و اذا کنت علی غضبہ۔ عائشہ تم کب خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہو جاتی ہو، مجھے یہ پتا ہے۔ من این تعرف ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ارے جب تم خوش ہوتی ہے تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بولے ہاں نام، لا اہجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ دماغ کو جس نے بھی سمجھ لیا ہے اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ بڑا کامیاب ہے، اس کا گھر جو ہے وہ جنت بنا رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایسی بیوی مل جاتی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، ایک مرتبہ ہمت ہار جاتا ہے، ارے مولوی صاحب اتنا کام کیا لیکن ایک مرتبہ بھی کچھ نہیں بولی، جی نہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، بیوی کو بھی شکایت ہوتی، ارے کبھی تو کچھ کرتے ہی نہیں، اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں، یہ کرتی ہوں، ایک مرتبہ بھی نہیں بولے ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا بنا ہے، واہ واہ کتنا بہترین کھانا بنا۔ ارے دال اگر وہ بنا دیں تو اس دال کا کیا کہنا، اور اگر سالن بنا دے تو اس سالن کا کیا کہنا۔ کبھی کبھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا ہے آپ کے ہاتھ کا، الحمدللہ۔ تو گھر کو اچھا بنانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا گھر جنت بنا رہے۔ مثالی شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر کون ہے؟ وہ ہے جو پیارے انداز سے اپنی بیوی کی نافرمانی پر ٹوکے اور پیارے انداز سے سمجھائے۔ اگر اس طریقے پر چلیں گے تو طلاق وغیرہ کی شرح بالکل کم ہو جائے گی۔ پیارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 اور 35، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ آئیے ذرا میں ترجمانی کر دوں۔ اگر تم کو ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے گی، فَعِظُوهُنَّ، تو تم اس کو نصیحت کرو، بیٹھ کے سمجھائیے،
فلانے کی امی فلانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نام پیارے انداز سے لیتے، عائشہ ہے تو عائش کہتے۔ اب اس کے اندر ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، تو نام لے کے بات کر سکتے، حرج کی کوئی بات نہیں، پیارے انداز سے سمجھائیے، جی آپ کی مشکل کیا بتائیے۔ اصل میں کیا ہوتا، کچھ شوہر سنتے ہی نہیں، وہ سننا نہیں جانتے، صرف سنانا جانتے ہیں، گھر جہنم بنا رہے گا۔ سننے کی بھی پریکٹس کیجئے، اور کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں تو ذرا اپنے کان کو کھول کے رکھ کے آپ پورا سنا دیجئے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ سنایا، کہانی سنائی، حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور بہت لمبی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی سنی، پوری کہانی سن لی۔ اس کے بعد اخیر میں جو بہترین شوہر کی کہانی تھی تو کہا میں اسی طریقے سے ہوں تمہارے لیے۔ تو بات تو سننا ضروری ہے، بات کو سنتے ہی نہیں، بولے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ارے ٹائم تو دینا پڑے گا بھائی، کاہے ٹائم نہیں دیجیے گا، اور سننا پڑے گا، صرف سناتے رہیے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے، اگر ایسا کرتے ہیں، سننے کی پریکٹس ڈالتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو نصیحت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر دو، ایک ہی گھر میں لیکن بستر الگ، پھر ہلکی مار مارو۔ اب ایسا نہیں مار دینے کا کہ ہاتھ پر توڑ دینے کا اور ہاسپٹل لے جاؤ، جی نہیں، ہلکی مار، اور مار بھی بدلہ لینے کے لیے نہیں، ادب سکھانے کے لیے، تو وہ پیارے انداز کا مار ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا پھر بھی بات نہیں جمے تو دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں تو خیر خواہ دونوں طرف سے بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، یا تو پھر الگ ہو جائیں گے، یا تو طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں، یا پھر بات جم جائے گی، لیکن جمانے والے لوگ ہونے چاہیے، توڑنے والے نہیں، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو پیارے انداز سے سمجھانا، حکمت کا طریقہ اختیار کرنا، مردوں کو یہ کہا گیا، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہیں گے توڑ دیں گے، سیدھی نہیں ہوگی، لیکن اسی طریقے سے فائدہ اٹھانا، اسی حالت میں فائدہ اٹھانا، یہ کامیاب لوگوں کی دلیل ہے۔ مثالی شوہر کون ہے، اچھے شوہر کون ہے، بہترین شوہر کون ہے؟ کبھی کبھی صلاح و مشورہ بھی کرنے کا، فلانے کی امی آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کچھ خواتین کو یہ رہتا ارے آپ تو کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ پھر کبھی کبھی کچھ مرد بھی بولتے ارے الٹی کھوپڑی، سیدھا مشورہ تھوڑ نہ دے گی، کون جائے پوچھنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ تو عورت کا دماغ ہی کام آیا، جب نبیوں کے سردار، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ اپنی بیوی کے رائے و مشورے پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ آئیے اس واقعے کو لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الشروط، کتاب نمبر 54، حدیث نمبر 2731، 2731، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام کے آپ ساتھ ہیں، اب کیا بھائی عمرہ کرنے نہیں دیے تو واپس آ جانے کا، تو جو جانور لے کر گئے تھے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، بال کو کٹوانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کرو، قربانی کرو، لوگ تیار نہیں ہوئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ کی بیوی ہے، ان سے مشورہ لیا، گئے ان کے پاس اور کہا ام سلمہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا کرنے کا؟ تو انہوں نے جو مشورہ دیا وہ مشورہ سب سے کامیاب، بہت اچھا مشورہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا آپ کسی سے بات مت کیجئے، آپ جائیے اپنے حجام کو بلائیے، بال کٹوا لیجئے، آپ خود جا کر ذبح کیجئے، قربانی کر لیجئے، خود جا کر اپنے جانور کو ذبح کر لیجئے، جب لوگ دیکھیں گے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو لوگ عمل کریں گے۔ بالآخر یہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی، گئے اپنے حجام کو، نائی کو بلایا، پھر اسی طریقے سے اپنے جانور کو ذبح کر لیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا ارے ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس کے بعد کیا ہوا، اس طریقے سے عمل کرنا شروع ہوا کہ ایک دوسرے پر گرے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں عمل نہیں کیے؟ تو صلاح و مشورہ کرنا، آپس میں بیٹھ کے بات کرنا اور رائے اور مشورے کو اہمیت دینا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے گھر کو جنت بنائے ہوئے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے کبھی کبھی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، کچھ لوگوں کا نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے وہیں بتائیں گی، ایسا نہیں ہوتا، جو بہتر رہے اس مشورے پہ بیٹھنا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا پوچھ لیجیے ارے آپ تو کبھی پوچھتے ہیں تو کائے کو بولنے کا، اچھا پھر کبھی کبھی تانا بھی دیں گے، گڑبڑی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے، اگر ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ تو مثالی شوہر کے بارے میں چند نشانیاں میں نے بتائی،
قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شوہروں کو مثالی شوہر بنا دے، گھر کو جنت بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔